السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ الذی یکور اللیل والنہار والشمس والقمر۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ صدق الله العلي العظيم۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ایک کتاب نازل کی ہے جسے ہم قرآن مجید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک کتاب بعضوں کو جو اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو عروج ثریا تک لے کر جاتے ہیں، اور جو اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کار مسلمت کے اندر پڑے رہتے ہیں، گناہگاری کے اندر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ایک کتاب دی ہے، نازل کی ہے، مقدس کتاب ہے۔ اس قرآن کو عجباً کے نام سے کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس کی عظمت اور اس کا علو مرتبت اور اس کی شان ایک نرالی شان ہے۔ ایک کتاب ہر پہلو کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ کسی بھی پہلو کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کتاب آپ کو بے مثال نظر آئے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ کتاب بے مثال ہے۔ جس جگہ پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ جگہ بھی بے مثال ہے، اور جس مہینے کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ مہینہ بھی بے مثال ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ فرشتہ بھی بے مثال ہے، اور جس شخص کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ جن اوراق کے اوپر ایک کلام مجید لکھا گیا وہ اوراق بھی بے مثال ہو گئے، اور جن سینوں نے اس کو اٹھایا ہے وہ سینے بھی بے مثال ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر بیان کرتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، کہ ہم نے اس کلام مجید کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، آسمانوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اوپر اس کو پیش کیا تو زمین نے بھی فَأَبَيْنَ، اس کا انکار کر دیا۔ وَالْجِبَالِ، پہاڑوں کے اوپر ہم نے اس کلام مجید کو پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی فَأَبَيْنَ، اس کا انکار کر دیا کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھانا پسند کیا، ہم نے انسانوں کے اوپر اس کو پیش کیا تو انسانوں نے اس کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے
ان الانسان کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور بڑا ہی جاہل انسان ہے، کہ اس نے اس کو بوجھ کو اٹھانے کو قبول کر لیا۔ اور اس کا بوجھ ان حفاظ کرام کو پتہ چلتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اور تراویح کا وقت جو قریب آتا ہے تو اس کے بوجھ کو ان الانسان کان ظلوما جہولا، اللہ رب العزت نے جو کلام مجید کے اندر کہا ہے کہ انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور بڑا ہی جاہل ہے، جو تراویح کا وقت قریب آتا ہے حفاظ کرام کے اوپر اس کا بوجھ پڑتے چلے جاتا ہے۔ تو انسان بڑا ہی جاہل ہے، ظلم کرنے والا ہے، کہ ساری چیزوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو کلام مجید ایک بے مثال اور مقدس کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، جس نے بھی اس کی قدر و قیمت کو جانا ہے، جس نے بھی اس کو سینے سے لگایا ہے، جس نے بھی اس کو مقدس سمجھ کر اس کا ادب و احترام کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں رہتی زندگی تک کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کے راستے پر قائم و دائم کر دیا کہ وہ ہمیشہ ہدایت یافتہ رہیں۔ جو قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے کبھی گمراہ نہیں کیا ہے، اور اگر وہ گمراہ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے انہیں توبہ طائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی حافظ اور کسی عالم کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھائی جائے، کہ کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کلام کی برکت سے مرنے سے پہلے توبہ طائب کر کے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو ایک عظیم کتاب عطا کی ہے، اس نے اس کو ایک بابرکت کتاب عطا کی ہے کہ جس کی شان نرالی ہے، جس کی عظمت ایک نرالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کا یہ اعزاز ہوگا کہ اس کو جنت کے 10 ٹکٹ عطا کی جائے گی، کہ اس سے کہا جائے گا کہ 10 ٹکٹ ان لوگوں کو دے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اب وہ دیکھے گا کہ میرے خاندان میں کون سے ایسے افراد ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ان کو ٹکٹ دے دے گا کہ اے لو تمہیں بھی جنت کی طرف لے کر جاؤں گا، تمہیں بھی جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ انگلیاں اٹھائے گا کہ باری تعالیٰ اس کو بھی جنت کے اندر ڈال دے، اس کو بھی جنت کے اندر ڈال دے۔ انگلیاں دکھائے گا 10 افراد کی طرف، اللہ رب العزت اچانک انکار کر دے گا کہ ہم اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ وجہ یہ کہ اس کی تفسیر کے اندر، اس کے محدثین نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن سے بدگمانی کرتا ہے، جو حافظ قرآن کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو اس کی قدر و قیمت نہیں کرتا ہے، جو اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ تمہاری پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتا تھا، تمہاری غیبت کیا کرتا تھا، تمہیں برا بھلا کہا کرتا تھا، ہم اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دو، دوسرے کو دکھا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی ایک شان ہے۔ آج ہم جو پریشان نظر آتے ہیں، آج جو ہم جگہ جگہ پر رونا اور دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس سے انسیت نہیں رکھی، ہم نے اس سے محبت نہیں کی۔ اتنا لاپرواہ ہو چکے ہیں ہم اس سے، اور اتنے غافل ہو چکے ہیں اس سے، اور دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو 1 گھنٹہ مکتب کے اندر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ ہم قرآن کی تعلیم کے لیے لگا نہیں سکتے ہیں۔
बहाने बनाना शुरू कर देंगे कि बच्चा उठ नहीं पाता है, जबकि इसके लिए अलग अलग इंतजाम किया गया। तुम्हारा बच्चा अगर सुबह की तालीम, स्कूल की तालीम है, तो हम इनके लिए शाम का इंतजाम कर देते हैं कि शाम के अंदर आपके बच्चे को भेजे। नहीं भाई, दुनिया की तालीम है, डिवीजन है, मगरिब के बाद भी हमारा बच्चा नहीं आ सकता है। ये हमारे कुरान से लापरवाही नहीं है तो क्या है? हम आज कुरान से गाफिल हो चुके हैं, कुरान की तालीम से बेफिक्र हो चुके हैं, और आज इसका नतीजा ये देखना पड़ रहा है कि आज हमारी औलादें, आज हमारी नस्लें, अल्लाह हिफाजत करे, मुर्तद होते चली जा रही हैं। हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंखें दी हैं, हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समाअत के लिए कान अता किए हैं, हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल अता किया है। हम रोजाना आए दिन हम रोजाना अखबारात के अंदर और खबरों के ऊपर सुनते हैं, देखते हैं कि इतनी सारी लड़कियां हम मुसलमान से गैर मजहब के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम ही नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि जो कुरान से मोहब्बत करेगा, जो कुरान को अपने सीने से लगाएगा, जो कुरान को शौक से उसकी तिलावत करते रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हो कभी गुमराह नहीं होगा, हम इसको हिदायत याफ्ता रखेंगे। एक वाकया बताता चलूं कि एक मुसलमान नौजवान था, अमेरिका के अंदर रहने वाला था। उसको एक ईसाई लड़की से मोहब्बत हो जाती है, और इतनी खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की, उसके ऊपर दिल आ जाता है कि मैं इससे ही शादी करूंगा। वो उस लड़की से बात करता है कि मुझे तुमसे निकाह करना है। तो कहती है कि मैं ईसाई हूँ, मुझे अपने वालिदैन से बात करनी होगी। वो अपने वालिदैन से बात करती है। उसके वालिदैन कहते हैं कि उस शख्स से कहो, उस नौजवान से कहो कि अगर तू अपने मजहब को छोड़ देगा तो मैं तुझसे शादी करूंगी। वो कहती है कि तुझे अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी शादी होगी। वो अपने मजहब को छोड़ देता है और ईसाई मजहब को कबूल कर लेता है और उससे निकाह कर लेता है। कुछ अय्याम गुजरते हैं, उसके पास कलाम मजीद था, अलमारी के अंदर, किताबों के अंदर रखा हुआ था। वो रोजाना जब भी घर से बाहर निकलता था, कलाम मजीद को देखकर बाहर निकलता था, और जब भी घर के अंदर दाखिल होता था, कलाम मजीद को देख लेता था। उसको कलाम मजीद से बेइंतहा मोहब्बत थी, इश्क था, कलाम मजीद से एक उनसियत थी। उसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन वो जानता था कि ये अल्लाह का मुकद्दस किताब है, ये आसमानी किताब है, लिहाजा उससे मोहब्बत करता था। कुछ अय्याम गुजरते हैं, यूं ही वो देखता था, आमद और रफ्त के वक्त उसके ऊपर निगाह पड़ती थी। एक दिन यूं हुआ कि जब वो काम से घर के अंदर दाखिल होता है और किताबों की अलमारी की तरफ देखता है, तो उसे वो सब्ज रंग की किताब नजर नहीं आती है। वो अपने बीवी से कहता है कि मुझे बतलाओ, यहाँ पर एक सब्ज रंग की किताब थी, वो कहाँ पर है? तो कहती है कि मैंने उन सारी किताबों को उठाकर कचरा दान में डाल दिया है, जिसको न तुम पढ़ते हैं, जिसको न हम पढ़ते हैं। उन सारी किताबों को मैंने उठाकर कचरे के अंदर डाल दिया। वो उसको हटा देता है और भागता हुआ चला जाता है और कचरे दान से उस कलाम मजीद को उठाता है, साफ करता है और सीने से लगाता है। उसकी औरत कहती है ये क्या है? वो कहता है कि ये मेरे रब का कलाम है, ये अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद है। तो कहती है कि क्या तेरे अंदर अभी भी इस्लाम की कुछ रमक बाकी है? तो कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इस कलाम मजीद से मोहब्बत करता हूँ। चुनांचे उसकी गैरत जोश मारती है, उसके आंखों से आंसू जारी होते हैं और कहता है कि ये अल्लाह का मुकद्दस किताब है, ये मेरे लिए नाजिल किया गया था, मैंने इसको छोड़ दिया था, आज मैं इसकी वजह से तुझे छोड़ देता हूँ और तेरे मजहब को भी छोड़ देता हूँ। और यूँ कहकर वो उस घर से निकल जाता है और एक मुसलमान अच्छी खासी लड़की से शादी करके अपनी बकिया जिंदगी को नेकोकारी के साथ गुजारता है।
تو کلام مجید سے جو محبت رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کو عظیم الشان کر دیتا ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید سے سودے لا تعلق کر لیا، ہم نے کلام مجید کو یوں سمجھ لیا کہ جس طریقے سے دنیا کی بقیہ کتابیں ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک کتاب ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج پریشان ہو کر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو قرآن کی تلاوت دعا مانگنے کے لیے موقع نہیں دیتی ہے، جس کو قرآن کی تلاوت دعا مانگنے کا موقع نہیں دیتی ہے، رب تعالیٰ اس کو اس تلاوت کی برکت سے وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جو دعا کے اندر چاہتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی محبت اتنی عظیم الشان شے ہے۔ آج ذرا ہم ہر ایک اپنے اوپر نظر دوڑائیں کہ آیا ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہم قرآن مجید کو دن میں ایک مرتبہ تو محبت کی نگاہ سے، محبت کے جذبے سے ہاتھ میں لیتے ہیں یا نہیں؟ لینا تو دور کی بات ہے، آج ہم نے اپنی اولادوں کی قرآن کی تعلیم سے کوئی فکر بھی کی ہے یا نہیں؟ آج ہم نے مکاتب کھول دیے ہیں لیکن ان مکاتبوں کے اندر پڑھنے والے بچے موجود نہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں کہ قرآن کی تعلیم سے بے فکر ہو چکے ہیں، قرآن کی تعلیم سے غافل ہو چکے ہیں۔ بچہ جوانی کی تحریض تک قدم رکھ دیتا ہے، بچہ شادی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، بچے کی شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آج اگر مکاتب کے اندر قرآن کی صحیح تعلیم کا نظام بھی کیا جائے، قرآن کی صحیح تعلیم کا نظام بھی کیا جائے تو والدین الٹا استادوں کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ابھی تک قرآن نہیں ہو رہا ہے۔ ارے قرآن کو پڑھنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہے، اس کو بھی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو سین اور شین کا بھی فرق نہیں معلوم ہے، آج ہمارے بچے کو تا اور طا کا بھی فرق معلوم نہیں ہے۔ ان الفاظ کی وجہ سے اگر صحیح تلفظ نہ کیا جائے تو ان کی وجہ سے معنی کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے، لہنے جلی اور بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غلطی نماز میں کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آج صحیح تعلیم کا نظام تو دور کی بات ہے، آج ہمارے پاس پڑھنے والے بچے ہی موجود نہیں ہیں۔ اتنی بستی کے اندر بسنے والے بچے ہیں لیکن مکاتب کے اندر پڑھنے والے بچے موجود نہیں نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بس اس مکتب کے اندر پڑھنے والے جتنے بچے ہیں اتنے ہی بستی کے اندر بچے موجود ہیں، اس کے علاوہ بچے ہی نظر نہیں آتے۔ کیونکہ ہم نے دین کی تعلیم کے اوپر دنیا کی تعلیم کو فوقیت دے دی ہے، دنیا کی تعلیم کو اوپر لا دیا اور دین کی تعلیم کو نیچے کر دیا۔ میں یوں نہیں کہتا ہوں، بارہا یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دیں، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم یہ دونوں ضروری شے ہیں۔ اگر دنیا کی تعلیم نہ ہو تو دین کی تعلیم کے اندر تقسیم میراث کیسے کر سکتا ہے؟ وراثت کے اندر حصہ کیسے دے سکتا ہے؟ وراثت کے اندر جب تقسیم میراث کا وقت آ جاتا ہے، جب والد انتقال کر جاتے ہیں تو جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہاں پر حساب و کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو دین کے اندر وراثت کو کیسے تقسیم کرے گا؟ تو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ضروری ہے۔ اگر ہم نے صرف ایک ہی تعلیم کو فوقیت دے دی اور دوسری تعلیم کو ہم نے اثر نو چھوڑ ہی دیا تو اس کا نقصان دیکھنا پڑتا ہے زندگی کے اندر۔ خصوصاً اگر ہم نے دین کی تعلیم کو ہی چھوڑ دیا تو آج جو ہمارے سامنے نسلوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری فلاں نسل فلاں مذہب کے اندر داخل ہو گئی، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو قرآن کی صحیح تعلیم نہیں دی ہے، ہم نے ان کے دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے ان کی دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی تو یہ دن ہمیں دیکھنا ہی پڑیں گے،
یہ دن ہمیں دیکھنا ہی پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے دین کی تعلیم سے لاپرواہی برتی ہے. ہم نے ان کے دین قرآن و حدیث کی تعلیم سے ہم نے ان کا کوئی واسطہ نہیں جوڑا ہے. اس لیے میں خدا را آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ برائے مہربانی خدا را اپنے بچوں کو مکاتب کی تعلیم سے جوڑیے. خدا را اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑیے. ان کے دین کی تعلیم کی فکر کیجیے. کیونکہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی برکت سے، اس کی محبت کی برکت سے، اس کی انسیت کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے ایمان و یقین کی حفاظت کرتا ہے. ایک ہندو لڑکی کا واقعہ بتاتا چلو. بچپن میں اپنی سہیلی، مسلمان سہیلی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اور جب وقت ہو جاتا تھا تو مسلمان لڑکی بچے کی والدہ اس کو بلا دیتی تھی اور قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، قرآن سکھایا کرتی تھی. وہ ہندو بچی دیکھتی ہیں کہ وہ کچھ پڑھتی ہیں، وہ بھی جا کر بیٹھ جاتی ہیں. وہ مسلمان عورت اس کو بھی پڑھاتی ہیں کہ تو بھی پڑھ، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ قرآن کی تعلیم ناظرہ مکمل کر لیتی ہیں. وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں. چوری چھپے وہی دین اسلام کو قبول کر لیتی ہیں اور چوری چھپے اپنے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. شادی کا وقت آتا ہے اور اس کو شوہر بھی ایسا ملتا ہے جو پختہ مذہب کے تعلق سے تھا، ہندو مذہب کا پختہ شخص تھا. وہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہو رہی ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک دم پختہ ہے، کٹر ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا انتظام کرے گا، تم شادی کر لو. وہ شادی کر لیتی ہیں اور یہ کچھ ہدیہ بنا کر اور اس کے نیچے قرآن شریف رکھ کر اس کو ہدیہ دے دیتی ہے شادی کے اندر. اور جب وہ ہدیہ لے کر اپنے شوہر کے گھر پر جاتی ہیں تو اس کے اندر دیکھتی ہیں کہ کلام مجید موجود ہے. وہ اس کو سینے سے لگاتی ہیں، اس کو چومتی ہیں اور اسے ایک الماری کے اندر محفوظ جگہ کے اوپر چھپا کر رکھتی ہیں. کچھ ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، اس کا شوہر بیمار پڑ جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کے یہاں پر چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو رپورٹ کے اندر ملتا ہے کہ اس کو آخری اسٹیپ کا کینسر ہے. بیوی کے پاس آتا ہے، پریشانی کے اندر رونا شروع کر دیتا ہے کہ تو اتنی خوبصورت ہے، اب میرے پاس صرف 1 مہینہ باقی ہے، اب میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے؟ کہا ہے کہ ڈاکٹر نے آخری کینسر کا اسٹیپ بتلایا ہے کہ میرے پاس صرف 1 ماہ ہے، تمہارے پاس 1 ماہ رہوں گی. تو عورت کہتی ہے کہ میرے پاس اس کا ایک علاج ہے. تو روزانہ سورہ فاتحہ کا دم کر کے 7 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ اس کو پانی پلاتی تھی. 1 ماہ گزر جاتا ہے، وہ صحت یاب ہوتا ہے، پھر سے چیک اپ کے لیے جاتا ہے اور اس کے رپورٹ کے اندر آتا ہے، ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ یوں لگتا ہے تمہاری رپورٹ کے ذریعے سے کہ کبھی تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے گھر پر چلا جاتا ہے اور اپنے عورت کو سینے سے لگاتار کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتلایا ہے کہ مجھے کینسر کا ذرہ برابر بھی نقطہ نہیں ہے. تو بتلا کہ تجھے کیا چاہیے، آج میں تیرے دل کی خواہش کو پورا کر دوں گا، کیونکہ تیرے ذریعے سے تیرے کسی ایک عمل کے ذریعے سے آج مجھے شفا ملی ہے. تو بتلا کہ تجھے کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی دھن اور دولت نہیں چاہیے، بس تو دین اسلام کو قبول کر لے، کلمہ کو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتا ہے کہ یہ تو الفاظ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں کافی عرصے سے مسلمانیت کے اندر زندگی گزار رہی ہوں، اور میں تجھے جو شفا کے لیے پانی دم کر کے دیا کرتی تھی، جو پانی پلایا کرتی تھی، میں اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ ورد کر کے تجھے پلایا کرتی تھی. وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی دین اسلام کو قبول کر لیتا ہوں، اور وہ بھی دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر یہ راز ہمارے خاندان کے اندر پھیل جائے گا تو ہمیں وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ وہ شخص سعودی عرب کے لیے جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اسے سعودی عرب کے اندر ایک اچھی خاصی جاب ملتی ہے
اور پھر وہاں پر جا کر وہ قرآن کو بھی سیکھتا ہے اور نماز کو بھی سیکھتا ہے اور نماز کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کی برکت ہے کہ جو قرآن عظیم سے محبت کرتا ہے، جو قرآن عظیم سے انسیت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے کامیابی کے لیے راستوں کو ہموار بناتا ہے اور ایسے راستے گمان کے خلاف راستوں کو پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اولادوں کو، ہم اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ کریں اور ہم بھی قرآن عظیم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے کہیں کہ رب تعالیٰ ہم تیرے اس کتاب سے محبت کرتے ہیں، ہم تیری اس کتاب کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، ہم تیری اس کتاب کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس قرآن عظیم کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کا کایا پلٹ دے گا، ہماری زندگیوں کے رخ کو تبدیل کر دے گا۔ تو خدا را ہم اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑے، ہم کلام مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔